السلام علیکم ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیک کے اندر بلیک کلر کی کریم کے ساتھ جب بارڈر بنانا ہو یا آپ نے بلیک کلر کریم کے اندر استعمال کرنا ہو تو آپ نے کس طرح سے یہ بارڈر ننسے بنانا ہے کہ بلیک کلر جو ہے نا کریم کے ساتھ، دیکھیں اس نے کریم کو بھی بالکل خراب نہیں کیا، کتنا نیٹ اس کا ایڈ لگ رہا ہے اور کتنا نیٹ اس کا بارڈر جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی 2 پاؤنڈ کیک کا آرڈر تھا میرے پاس، ونیلا اسٹرابری فلیور میں تھا، کرم کوٹ کر کے میں نے کیک کو فریج میں رکھا تھا۔ اب میں نے اسے فریج سے نکالا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کیک کی فرنٹ والی سائڈ سے 2 انچ کا ڈسٹینس آپ نے چھوڑنا ہے کیک بورڈ کے اوپر نیم وغیرہ لکھنے کے لیے پلس اس کے ڈیزائننگ کو، اور بیک سے دیکھیں میں نے 1 انچ کا ڈسٹینس چھوڑا ہے۔ تو کیک کو آپ نے اس طریقے سے رکھ کے پھر کرم کوٹ کرنا ہے، اس کے ڈسٹینس کو خاص طور پہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کرم کوٹ کرنے کے بعد میں کیک پہ کر رہی ہوں جی فائنل کوٹ۔ فائنل کوٹ کرنے کے لیے میں نے کریم کو وپ کیا ہے، کریم کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے وپ کرنا ہے، بالکل سٹیبل آپ کی کریم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اسے بھر لیا ہے پائپنگ بیگ میں۔ اگر آپ بگنرز ہیں، ابھی آپ نیو ہیں یا آپ کو ابھی کیک کے اوپر کریم سے ٹھیک طرح سے نیٹ کرنا نہیں آتی فراسٹنگ، تو پھر آپ نے یہ پائپنگ بیگ والی ٹیکنیک یوز کرنی ہے، یہ بہت پرفیکٹ رہتی ہے۔ تو ویسے میں تو پائپنگ بیگ کے بغیر بھی کیک کو فراسٹنگ کر لیتی ہوں، لیکن آج آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کو سوچا کہ چلیں آپ کو یہ بھی میتھڈ سکھاؤں۔ تو یہ دیکھیے جی، یہاں پہ میں نے کیک کو سارا پائپنگ بیگ سے کور کر لیا ہے کریم کے ساتھ۔ اب سب سے پہلے میں اسے ٹاپ سے نیٹ کروں گی۔ تو پیلٹ نائف آپ نے یوز کرنی ہے، بالکل آپ کی پیلٹ نائف جو ہے صاف ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کریم وغیرہ بالکل نہیں لگی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی، میں نے کیک کو پہلے اوپر سے نیٹ کیا ہے، اس کے بعد میں نے یوز کر رہی ہوں یہ والا اسکریپر۔ اس کو آپ نے بالکل 90 کے اینگل پہ سیدھا کھڑا کرنا ہے اور نیچے سے ٹرن ٹیبل کو آپ نے موو کرنا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں جی اس کا بالکل ایج دیکھیں میں نے نیٹ کر لیا ہے۔ اب جہاں جہاں سے مجھے لگ رہا ہے نا کہ کریم کم ہے، وہاں وہاں میں پیلٹ نائف کے ساتھ تھوڑی سی کریم اور لگاؤں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس کے ایک طرف نا مجھے لگ رہا تھا تھوڑی کریم کم تھی، تو میں نے لگا کے کریم اس کو بھی بیلنس کیا ہے۔ دوبارہ سے آپ نے پھر سے یہ اسکریپر یوز کرنا ہے، ٹرن ٹیبل کو گھمانا ہے اور آپ نے اس کے ایج کو پھر سے نیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ میں یوز کر رہی ہوں نا، یہ فلیکسی اسموتھر ہے، اور یہ دیکھیے اس سے نا بالکل نیٹ آپ کے جو ایج کی شیپ ہے نا وہ آئے گی۔ دیکھیے کیک کنارے سے کتنا نیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اوپر سے پیلٹ نائف کے ساتھ نا اس طرح کریم کو اندر کی طرف صاف کرتے جانا ہے، اور ہر بار آپ نے پیلٹ نائف کو صاف ضرور کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی کیک ہمارا نیٹ ہو گیا ہے، فائنل فراسٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو جناب یہاں پہ میں نے ویڈیو تھوڑی سی تیز کی ہوئی ہے، تو یہ کام جو ہے نا یہ کرتے کرتے مجھے کوئی 7-8 منٹ تو بہرحال لگے تھے، جو کہ آپ نے یہاں 2 منٹ میں دیکھ لیا ہے۔ تو یہ کام آئے گا آپ کو آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ۔ تو کریم آپ کی سٹیبل ہونی چاہیے، نمبر 1 تو یہ ٹرن ٹیبل بہت اچھی ہونی چاہیے، ہیوی والی ٹرن ٹیبل آپ نے یوز کرنی ہے جو کہ ایزیلی موو کرے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ چلے جی، یہاں پہ کیک دیکھیں میں نے نیٹ کر لیا تھا۔ اب میں آپ کو نا اس کے اوپر ڈیزائن بنانا دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے چھوٹی والی پیلٹ نائف تھی، اسے میں نے سینٹر میں رکھا ہے اور ہلکا سا میں نے پریس کیا ہے، ساتھ ساتھ میں ٹرن ٹیبل کو گھماتی جا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنی خوبصورت سی ویوز بن گئی ہیں، انہیں سے کہتے ہیں ویوز والا ڈیزائن۔ تو یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ ویوز بن گئی ہیں۔ تو یہاں تک دیکھیں جی کیک کی فراسٹنگ ہوگی کمپلیٹ۔ اب میں کیک بورڈ کو اچھے سے کلین کر لوں گی، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر جو جو چیزیں لگانی ہیں نا ساری میں اٹیچ کرتی جاؤں گی، تو بس آپ لوگ دیکھتے جائیے گا۔ اچھا، یہاں پہ نا اس کیک کے بارڈر کے اوپر نا پنک کلر کا ڈیزائن تھا۔ کسٹمر نے یہ کیک جو ہے نا میری کیٹلاگ میں سے ہی دیکھ کے پسند کیا تھا، اس کے اوپر میں نے وائٹ اور پنک کلر میں یہ کیک تیار کیا تھا، لیکن ان کا تھا تھیم جی بلیک اینڈ گولڈن۔ تو انہوں نے کہا تھا جی آپ نے اس کے اوپر نا جہاں جہاں پنک کلر ہے وہاں وہاں نا آپ نے بلیک کلر کر دینا ہے اور ساتھ میں گولڈن کا ٹچ دینا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے فونڈنٹ کو بیلا ہے بلیک کلر کی، اور اسے میں نے نا نائف کے ساتھ دیکھیں سینٹر سے 2 اسٹرپس اس کی کاٹ لی ہیں بالکل ایکول رکھتے ہوئے۔ اب ان کے کارنرز کو کاٹ کے میں ایکول کر لوں گی، اور یہاں پہ نا میں آپ کو بارڈر تیار کرنا سکھا رہی ہوں کہ بلیک بارڈر آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ اگر کسی کیک کے اندر آپ نے بلیک کلر کا بارڈر دینا ہو تو کریم میں اگر آپ بلیک کلر مکس کریں نا تو وہ گرے کلر آئے گا ڈارک والا۔ اگر آپ بہت زیادہ کلر ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کریم میلٹ ہونے لگ جائے گی، پتلی ہو جائے گی، اور اس کا جو کلر ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں پہ، آپ کے کیک کھاتے ہوئے منہ کے سارا منہ نیلا کالا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نا جب آپ بلیک کلر کے ساتھ بہت زیادہ کلر یوز کرتے ہوئے بھی کیک کے بارڈر کو لگائیں گے نا وہاں پہ بلیک کلر، تو اس سے بھی نا کیک میں وہ نیٹنس نہیں آئے گی جو کہ نیٹنس آپ کی اس بارڈر سے آئے گی۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ بال ٹول ہے، اس کے ساتھ نا میں تھوڑا تھوڑا پریس کر رہی ہوں اس کے اوپر سے، تاکہ تھوڑی سی رینڈملی بس اس کی شیپ ذرا تھوڑی سی زگ زیگ سی اوپر سے آ جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے ہلکا ہلکا میں نے پریس کر لیا ہے، اور اس کا ایک کنارہ آپ نے بالکل سیدھا رہنے دینا ہے، دوسرے کنارے کو آپ نے تھوڑا تھوڑا بال ٹول سے پریس کر کے اس کو آپ نے اس طرح سے زگ زیگ سی شیپ دے لینی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ دونوں بارڈرز جو ہیں ان کو میں نے اسی طرح سے ریڈی کیا تھا۔ تو آپ نے جب بھی آپ کے پاس ایسا آرڈر آئے جس کے اندر کسی طرح کا ڈارک کلر ہو، اسپیشلی بلیک، اور آپ نے کریم میں تو کلر مکس کریں بلیک تو وہ ویسے ہی گرے ہو جاتا ہے، پیور بلیک کلر نہیں آتا کریم میں، تو اسپرے اگر آپ یوز کریں گے تو اتنی تھوڑی جگہ پہ آپ نیٹلی اسے بھی یوز نہیں کر پائیں گے۔
وہ بھی ایسے اوپر نیچے پھیلے گا. تو سب سے بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ آپ بلیک فونڈنٹ کو یا پھر جو بھی ڈارک کلر کا بارڈر آپ نے بنانا ہے نا، آپ اس فونڈنٹ کو اس طرح پتلا سا بیل لیں 2 اسٹرپس کی مدد سے، اور اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ دونوں اسٹرپس میں نے ریڈی کی تھی. اب میں ان کو اٹیچ کر رہی ہوں. اچھا، اٹیچ کرتے ہوئے اپنے فرنٹ سے نہیں شروع کرنا، آپ نے بیک سے یا پھر سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے. بالکل آپ نے دیکھیں اس طرح سے رکھ کے کنارے کے ساتھ ہلکا سا اس کو بس پریس کرتے جانا ہے، اور بالکل آپ نے سلائٹلی اس کو کرنا ہے موو. تیزی سے نہیں موو کرنا کہ کیک کی ساری کریم ہی دب جائے. اور بالکل دیکھیں یہاں پہ آپ نے اسے لائٹ رکھ کے اس طرح سے اٹیچ کرتے جانا ہے. اس کے بعد دیکھیں میں نے ہلکی سی فنگر کے ساتھ نا بس ہلکا سا پریس کرتے ہوئے فونڈنٹ کو تھوڑا تھوڑا پریس کیا ہے تاکہ یہ بالکل کریم کے اندر مرج ہو جائے. تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بالکل بھی کہ یہ فونڈنٹ کا بارڈر ہے یا کریم کا بارڈر ہے. یقین کریں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اتنی فنشنگ کے ساتھ یہ بارڈر بنا تھا نا کہ میرا خود یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا جب میں نے فائنل لک دیکھی تھی نا کیک کی، کہ اتنا خوبصورت کیک میں نے بنایا ہے. تو جی ہاں، یہ میں نے ہی بنایا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کا بارڈر جو ہے آپ کے سامنے ایڈجسٹ کر لی ہے. تو بس اس طریقے سے آپ نے اس بارڈر کو ایڈجسٹ کر دینا ہے، اور یہ سب سے آسان ترین اور پرفیکٹ طریقہ ہے جی کیک کا بارڈر. اگر آپ کے پاس بلیک کلر کا، نیوی بلو کلر کا یا کسی بھی ڈارک کلر میں بارڈر آپ نے کیک کا بنانا ہے تو آپ آرام سے فونڈنٹ کو بیلیں، اس کے اندر تھوڑا سا کلر مکس کریں اور اس کے بعد اس طرح سے اس بارڈر کو سیٹ کر دیں. تو یقین کریں اتنی کیک کی فنشنگ آئے گی نا کہ بس آپ بھول جائیں گے باقی سارے طریقے جو ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں جی کیک کے اوپر آپ جو چیزیں لگنی تھی آپ دیکھتے جائیں. میں نے ساری کی ساری پہلے ایک دن تیار کر کے رکھ لی تھی. ہیپی برتھ ڈے کا یہ کٹ آؤٹ تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں جی یہ بولز تھے یہاں پہ میرے پاس بلیک کلر کے اور گولڈن کلر کے. ان کو بھی میں نے ایک دن پہلے تیار کر لیا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہوا ہے بول کیسے ریڈی کرتے ہیں، کہ آپ نے کس طرح سے اسٹائروفارم بال کے اوپر فونڈنٹ کو یلو کلر کی فونڈنٹ تھوڑا سا لائٹ یلو کلر ڈال کے فونڈنٹ کے اندر، تو آپ نے بالز کے اوپر فونڈنٹ کو لپیٹ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو گولڈن ڈسٹ کے ساتھ کور کر دینا ہے. اب اس کے اوپر نا میں گولڈن کلر کا بارڈر بنا لوں گی. اچھا جی یہاں پہ غور سے دیکھیں جی یہ ہے گولڈن فلیکس. جیسے چاندی کے فرق ہوتے ہیں نا، ایسے ہی بالکل یہ گولڈن کلر کے ورق ہوتے ہیں بالکل اسی سٹائل کے. اور یہاں پہ دیکھیے یہ میں اٹیچ کرتی جا رہی ہوں بالکل اس بارڈر کے اوپر نا پورا یہ گولڈن ایک لائن بنے گی. تو یہاں پہ نا میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو بار بار موبائل کی میموری فل ہو رہی تھی، تو پھر میں نے سوچا آپ کو ایک ہی بار دکھا دوں. تو یہ دیکھیں یہ میں نے گولڈن فلیکس اس کے چاروں طرف لگا دی ہیں، اور اچھے سے نا اس کا بارڈر جو ہے وہ بھی تیار کر دیا تھا. ساری چیزیں بھی میں نے کیک کے اوپر لگا دی ہیں، بٹر فلائز بھی لگا دی ہیں، اور تھوڑے سے بیڈز بھی گولڈن لگا دیے تھے. ہیپی برتھ ڈے ہور بچی کا نام تھا، اس کو میں نے گولڈن ڈسٹ کر دی ہے برش کے ساتھ. اور اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی بٹر فلائز جو ہے نا، یہ میں نے یہاں پہ فوٹو پرنٹ نکلوایا تھا گولڈن اینڈ بلیک بٹر فلائز کا. ان کی کٹنگ میں نے خود کی تھی اور اس طرح سے ان کو اٹیچ کیا تھا. ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. ابھی میں یہاں پہ نا آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون سا تھا. اچھا یہ والا تھا، دیکھیں یہ والا جی بٹر فلائی کا پرنٹ تھا، فوٹو پرنٹ. تو یہ میں نے پنٹرسٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. اس کے بعد میں نے آپ جو فوٹو شاپ سے جا کے اس کے پرنٹ نکلوا لیں. ذرا اچھے والی شیٹ پہ اسے کہیے گا نکالیے گا، کیونکہ کیک کے اوپر اسے لگانا ہے تو پھر یہ ٹھیک رہیں گے ذرا. اچھا جی یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کیک ہمارا بن کے تیار تھا. اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ تھی جی کیک کی فائنل لک. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو بالکل قریب سے کر کے دکھا رہی ہوں. تو دیکھیں اس کا بارڈر کتنا نیٹ، کتنا فنشنگ کے ساتھ آیا ہے. اور یہی اگر میں بلیک کلر کریم میں ایڈ کرتی نا تو یقین کریں گند مچ جانا تھا. ایک تو کیک کھاتے ہوئے منہ کالا پیلا ہو جانا تھا، دوسرا بناتے ہوئے بھی نا بلیک کلر نے گرے کلر آنا تھا، بلیک شیڈ آنا ہی نہیں تھا. اگر بہت زیادہ کلر ایڈ کرتی تو پھر نا بس سائڈ پہ ایسے ہی اوپر نیچے ساری کالی کالی کریم ہو جانی تھی، اور جو کہ کھانے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگنی تھی، اور ہاتھ منہ سب سے نا بلیک ہو جانا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، تو سوچا میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تھی جی ہمارے کیک کی فائنل لک. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. بہت ساری جو ٹپس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی. فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر کہ کیسا لگا آپ کو میرا آج کا یہ کیک. اور انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.